بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کے آن لائن کورس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع پہ بات کریں گے، اور اس موضوع کا نام ہے میں کون ہوں۔ اور اس کے اندر بھی ہم دوبارہ اشفاق احمد صاحب کی جو ریڈنگ ہے اس کا بھی عنوان اور ٹائٹل یہی ہے کہ میں کون ہوں۔ اس سے ہم مستفید ہوں گے، اور اس میں کچھ اور اضافی چیزیں ڈاکٹر اقبال کی اور اسلامک نقطہ نظر سے بھی اس سوال کا جواب دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حکمت اور دانائی عطا فرمائے۔ تو جناب، آج کا یہ جو سیشن ہے اس میں ہمارے اشفاق احمد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہیومن بینگس کو اس سوال کا جواب کہ میں کون ہوں، یہ صدیوں سے اور جب سے انسان بنا ہے یہ کوشچن انسانوں کے سامنے ہے، اور اس سوال کا جواب کے لیے انسان اپنے اندر اور باہر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں سے بھی انفلوئنس ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس سوال کا ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسانیت، ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاسفرز اس سوال کے اور ایک انسان ایک سوال کی جستجو میں موجود ہیں۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک انٹرسٹنگ چینج یہ آئی کہ ہیومن بینگس کو میجرمنٹ، پیمائش، یعنی یہ پیمائش کا غلبہ ہوا انسانوں کو۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جب بھرتی کرتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں، فوج میں، بیوروکریسی میں، اداروں میں، تو اس میں انسانوں کو میجر کیا جاتا ہے کہ اس ہائٹ کا، سینے کی چوڑائی کا، اتنی ایفرٹ کا، اتنا جو کام کر سکتا ہو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میجر کیا جاتا ہے۔ اس کو بینچ مارک کہتے ہیں کہ ایک نمبر طے کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے، انہوں نے بھی بیماریوں کو اور صحت کو ویریبلز کے ساتھ اٹیچ کیا، اور اس کے لیے مختلف آلات بنائے گئے، جو آلات جو ہیں وہ انسان کے اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ، بلڈ پریشر ایکوپمنٹ، تھرمامیٹرز، سی ٹی اسکین، ایکس رے اور بلڈ کے سیمپل، یورین ٹیسٹ، اس کے اندر سے وہ میجر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے بیہیویئر کے حوالے سے، اس کے رویوں، ایٹیچیوڈ کے حوالے سے بھی دیکھنے کے لیے یہ ٹیسٹ بنائے گئے، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ، یعنی کہ انسان کے رویے کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیسا رسپانس کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بے شمار قسم کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنائے گئے، یعنی ہمارے بہت سارے اداروں میں جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا سوچ منفی ہے، مثبت ہے، ڈرپوک ہے، بہادر ہے، ماننے کی صلاحیت ہے۔ تو اس طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ پرسنالٹی ٹائپس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک ٹیسٹ ہے MBTI، مائر برگس ٹائپ انڈیکیٹرز۔ تو یہ پرسنالٹی ٹائپس ہیں جن کو انہوں نے ان کا دریافت کیا کہ بھئی یہ اتنے 12 13 16 قسم کے پرسنالٹی ٹائپس ہیں، تو ان میں یہ چیزیں کامن ہیں۔ تو اس میں بھی کسی حد تک کوئی انٹرسٹنگ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس طرح یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں لوگوں کو تصویریں دکھاتے ہیں اور اس کو بعد ان کی رائے لیتے ہیں، ان کے اوپر کہانی لکھ پاتے ہیں، سینٹنسز کو لکھا ہوتا ہے اس کو فل ان دا بلینک کرواتے ہیں۔ تو اس سے وہ چند سیکنڈز میں وہ دکھا کر یہ معلوم کرتے ہیں کہ آدمی جب جواب دے گا تو اس کی سوچ کیسی ہے۔ آئی ٹیسٹنگ، مارکیٹنگ کے اندر بہت ساری چیزیں یوز ہو رہی، اور جب وہ آئلز میں، مارکیٹ میں، دکانوں میں جاتا ہے، وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو جہاں پر انسان کی دلچسپی کا سامان ہو تو آدمی غور سے اچھی چیز لگتی ہے تو آنکھوں کا ریاکشن اور ہوتا ہے، تو اس ریاکشن کو وہ میجر کرتے ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آنکھ کتنی کھلی اور یہ اس میں کتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ تو یہ ہیومن بینگس کو میجر کرنے کے لیے یہ بے شمار قسم کے انسٹرومنٹس بنائے گئے۔ تو اشفاق احمد صاحب اس ریڈنگ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جتنا مرضی انسان کو میجر کر لیں، پیمائش کر لیں، اور جاننے کی کوشش کریں کہ یہ انسان کیا ہے ان ٹیسٹ کے ذریعے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اور ایز کمپیئر ٹو اینیملس، جو جانور ہیں نا، وہ نسبتاً آسان ہے۔ ہیومن بینگز ایک بہت ہی کمپلیکس اور پیچیدہ چیز ہے، اور جس میں بے شمار ویریبلز ہیں، اس کو جاننا بہت مشکل ہے۔ اینیملز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ گوٹ، ہارس، کیمل، یہ بھی اللہ کی قدرت کی شاہکار ہیں، اور اپنے اعتبار سے یہ بھی متنوع ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ارے انسانوں تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ میں نے اس کو کیسا پیدا کیا، کیسا شاندار پیدا کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار اور بھی لوگ جانوروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اب قدرت کی
صناعیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو اس کے اندر بھی بے شمار ویریبلز ہیں، اور یہ بھی ویسے ایک لحاظ سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ناممکنات ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن انسانوں کے اندر جو کمپلیکسٹی ہے وہ ایک اور درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ، کیونکہ جو انسان ہے وہ کسی بھی جو معاملے میں وہ پازیٹیولی اور نیگیٹیولی ریئیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا جو ہے وہ انسان کی تربیت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. اور انسان جو ہے اگر اس کی تربیت اچھی ہو جائے اور وہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اگر بیٹھ جائے، تو چانسز یہ ہیں کہ وہ انسان بہترین بنے اور فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے. اور اگر انسان ایک خود رو پودے کی طرح رہے جس کے اوپر ڈیولپمنٹ نہ ہو، تو خطرہ یہ ہے کہ وہ شیطانیت میں بھی بہت آگے بڑھ جائے. تو انسان ان پوزیشنز کے درمیان ویری کرتا ہے، اور کوئی دن کوئی لمحہ اسے ایک جیسا نہیں رہتا، اور یہ ویریشن جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. اور اس کے اندر فارگیونس کتنی ہے، ایثار قربانی کتنی ہے، اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، انتقام لینا اور ظالم بن جانا اور معاف کر دینا اور کمپیشن کا ہو جانا، یہ خوبیوں کی ایک لسٹ ہے، جس کو ویریبلز کی ایک لسٹ ہے، جس کے بارے میں انسان کے جو رویے بدلتے رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جانور جو ہیں ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعتوں میں ان کے بیہیویئر میں اتنی ویریشنز نہیں ہے. تو اس لیے جانور کو تو چلو پھر بھی ہم اس کو سدھا لیں گے، کوئی دیکھ لیں گے، لیکن ہیومن بینگز کو جاننا بہت مشکل ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے کسی بھی شعبے کے جو رہنما ہیں، ملکوں کو چلانے والے حکومتوں کو، تو جو ہمارے لیے پالیسی ڈیسیجنز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خود معلوم نہیں کہ وہ کون ہے. اور ان کی مثال ایسے ہے کہ ایسا سوئمر ہے جو بغیر ٹریننگ کے ہے، اور وہ باہر کنارے پہ کھڑا ہوا لوگوں کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے. اس کو آتی بھی نہیں ہے اور باہر بھی کھڑا ہوا ہے، تو اس کو خود معلوم نہیں ہے وہ چیز. تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں. اور یہ موضوع رہا ہے فلاسفرز کا، تھنکرز کا، جب سے انسان بنے ہیں. تو یہ آج کی ریڈنگ میں اس موضوع کے اوپر مزید بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم 3 یا 4 مہینے کے تھے تو شاید ہم اپنے آپ کو زیادہ جانتے تھے، اور 2-3 سال تک جو ہمارا جو ٹائم گزرا ہے وہ معصومیت کا ٹائم گزرا ہے، حسد اور کینہ اور بغض سے پاک اور نفرتوں سے پاک، اور درد دل لیے کسی بھی دکھ پہ فوراً رسپونڈ کرنا، دکھی ہو جانا، اور خوشی پر خوش ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ 2-3 سال 4 سال تک یہ خوبی ایک انسان کے اندر رہتی ہے. اور پھر جب یہ اسی پروسیس کے اندر ہمیں پھر جب لوگ دیکھتے ہیں تو ہم پر تبصرے کرتے ہیں، اور ان بچوں پہ تبصرے کیے جاتے ہیں، کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی انکل آنٹی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو فلاں کی طرح لگ رہا ہے، اور یہ تو یہ بنے گا، یہ تو یہ ہے، یہ تو ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گی، اس کی آنکھیں تو ہیرو کی طرح ہیں، اس کی آنکھیں فلاں کی طرح ہیں. اور تو اس طرح یہ گلے میں، ان بچوں کے گلے میں سائن بورڈ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو اپنی شخصیت ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. اور وہ بچہ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر، اور وہ جناب اپنے آپ کو ہیرو، رائٹر، لیڈر، پرائم منسٹر، ہینڈسم، پاورفل کے سائن بورڈز گلے میں لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان سائن بورڈ سے اپنا تعارف دوسروں کو کراتا ہے. O-A-لیول کے نمبرز اور میٹرک کے نمبرز اور FSC کے نمبرز اور انجینئرنگ کے نمبر اور ان کی لکھائی پریزنٹیشن. تو وہ ان سائن بورڈز جو ہیں وہ اس کے ارد گرد اتنے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر کا جو سیلف ہے، اس کے اندر کی جو خودی ہے وہ چھپی رہتی ہے اور ان ایکسپلورڈ، اس کا معلوم ہی نہیں ہو پاتا، اور وہ آدمی گرو کرتا رہتا ہے، اور وہ اپنے اندر والے موجود انسان کو تلاش کرنے کی جدوجہد میں ہی گم رہتا ہے، اور وہ نہیں تلاش کر پاتا. تو اشفاق احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس اپنے آپ کو تلاش نہ کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے غیر متعلقہ خیالات ہیں، irrelevant خیالات ہیں، اور خیالات کی ایک بوچھاڑ ہے. اور یہ خیالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ لایانی گفتگو سے، لایانی کتابوں سے، لایانی انٹرنیٹ سے، لایانی سوشل میڈیا سے. لایانی کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو،
irrelevant ہو اور وہ آدمی کا وقت ضائع کر دے. لیکن اس سوچنے کے ذریعے سے، ان چیزوں کو آبزرو کرنے سے، دیکھنا سننا آبزرو کرنا، اس لیے کہتے ہیں نا یو آر دی ایوریج آف یور فرینڈس. یو آر، تو جو آپ ارد گرد ہیں اس کے خیالات آپ کے دل و دماغ میں آتے ہیں، اور وہ آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی خیال کوئی ادھر ادھر لے جاتا ہے، جس سے آپ اپنے آپ کے اوپر جو ریفلیکشن ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے ون ہیز ٹو بی ہز اون ڈاکٹر، کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ ہم مریض بھی ہیں، کوئی دنیا کی کوئی مشین مجھے نہیں بتا سکتی کہ میں کون ہوں، میرے اندر کیا خوبیاں اور کمیاں ہیں. تو مجھے اپنا ڈاکٹر بھی خود بننا ہے، اور میں اپنا پیشنٹ بھی خود ہوں. تو ہم ڈاکٹر بھی ہیں اور پیشنٹ بھی ہیں، تو اس کو تلاش کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خاص بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وی آر دا بیسٹ کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی ایک روح پھونکی ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ روح اللہ کا حکم ہے. یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو فرمایا گیا ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. لیکن جب ہمارا انتقال ہوتا ہے، تو جب میں جرمنی میں تھا تو ہمارے نیبرہڈ میں پاکستانی کا انتقال ہوا، تو اس میں ان کو جو ڈیڈ باڈی کو اس میں جب ان کو اپنے باکس میں ڈالا گیا تو اس پہ لکھا گیا کہ the remains of مسٹر اقبال. تو جناب اس پہ لکھا تھا کہ اقبال صاحب کی باقیات ہیں. تو اقبال صاحب کہاں ہیں؟ تو اقبال صاحب جو ہیں وہ روح ہیں جو پرواز کر چکے ہیں. تو میری روح جو ہے نہ اس کو میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن وہ موجود ہے، نہ اس کو میں اریز کر سکتا ہوں. وہ جو شخصیت بنی، تو اس شخصیت کو جاننا اور پہچاننا، تو اس لیے وہ اس شخصیت کو جاننے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مراقبہ کرنا پڑے گا. اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے خودی کے نام سے کہا، اپنے آپ کو پہچاننا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میرے اندر اللہ پاک کو پہچاننا اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ون نیڈس ٹو ورک ویری ہارڈ. بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے مراقبہ، میڈیٹیشن کی کئی قسمیں ہیں، اور ہر ریلیجن میں ہر مختلف لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو میں تدبر ہے، غور ہے، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا ہے خاموشی میں، اور ریفلیکٹ کرنا ہے اس کی قدرتوں پر اور اس کی نیچر پر. اور زمین، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہاڑوں پر، دریاؤں اور درختوں کے بارے میں غور کرے، اور جو ہے آپ ان کو پر غور کر کو یہ کہو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. تو اس میڈیٹیشن کا وہ طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ روزانہ ہو جائیں، یا آپ چوکڑی جس کو کہتے ہیں اس کو مار کر زمین کے اوپر بیٹھیں، اور جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کریں، اس کائنات کے بنانے والے کو، اس کی عظمت اور بڑائی کو اور مخلوقات کو. تو یہ علامہ اقبال بھی یہ دیکھیے جو پیغام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. تو جو عشق ہے اپنے خالق سے، اپنے ڈیزائنر سے، اس ایریا میں اپنے آپ کو آگے بڑھا، اور وہ تمہیں نئے ایراز میں، نئے مارننگز اینڈ ایوننگز میں لے جائے گا. آگے وہ بڑے انٹرسٹنگ بات کہتے ہیں، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، اگر خدا تعالیٰ اگر ایسا دل دے جو فطرت کو شناسا کرنے میں ہیلپ کر دے، ایسا دل جو نیچر کو انڈرسٹینڈ کرے، جو قدرت کو، صبح اور شام کو، پھولوں کو، دریاؤں کو، ایسا دل اگر تجھے مل جائے نا، تو کیا کرو؟ سکوت لال آؤ گل سے کلام پیدا کر. سکوت کہتے ہیں خاموشی. تو اس خاموشی میں تم جو ہے نا پھول اور پتوں سے باتیں کرنا سیکھو. تو ٹاک اینڈ ریفلیکٹ ود دا فلاورز اینڈ دا پیٹلز. تو ان کے اندر ایک دنیا جہان آباد ہے. تو یہ بھی مراقبے کی ایک قسم ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں کہ جناب وہ خیالات سے بچنے کے طریقہ یہ مراقبہ ہے، کانسنٹریٹ کرنا. اور جیسے ہم اپنے دفتر میں جاتے ہیں تو موبائل اپنا چیک کر کے جاتے ہیں کہ وہ چارجڈ ہے کہ نہیں، 1 گھنٹہ چارج کرتے ہیں. اسی طرح ہر روز میرا چارجنگ ہو، ہر روز میری چارجنگ ہو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوکس کرنے کے لیے، جیسے ٹینس پلیئر جو ہے، یہ فوکس آن دا بال.
اگر وہ آڈینس کو دیکھنا شروع کر دے یا اپنے دوسرے اپوننٹ کھلاڑی کو دیکھنا شروع کر دے، ہی ول مس دا فلو آف دا بال، اس کے اسپن، اس کو پکڑنا، اس کو رسپونڈ کرنا. تو جناب ایسے ہی جو مراقبہ جو ہے اس سے فوکس ملتا ہے، ریفلیکشن کرنے کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. تو اشفاق احمد صاحب یہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونک رکھی ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی خوشبو ایک بار لیں. اس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور لوگ جان مارتے ہیں. وہ ذات جو اللہ کی خوشبو سے معطر ہے، اور اس کے اوپر وہ خیال جس کا وہ ذکر کر رہا ہوں اس کا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو خیالات ہیں اور یہ اسٹرے خیالات، یہ دل کے اوپر بوجھ پڑ جاتے ہیں، تو وہ خیال کسی صورت بھی چھوڑتا نہیں. اس خیال سے ہٹانے کے لیے مراقبے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی ذرا ٹھیک ہو، اس کو پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، پھر اسے نماز میں بھی مزہ آتا ہے، عبادت، گفتگو، ملنے ملانے میں، ایک دوسرے کو سلام کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے لیے جس کا بتانے کا انہوں نے وعدہ کیا. تو یہ جو فیلنگ ہے یہ کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیا خوبصورت لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے، میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے انی فانی قریب، میں تو ان کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، جواب دیتا ہوں ان کی پکار کو جب وہ پکارتے ہیں. جب پکارنے والا ہے نا اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں. اذا دعانی، جب وہ پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، ارے تم ان کی مان کے چلو اور ان پر فیتھ لے آؤ، مان لو مجھے اور لے آؤ یقین مجھ پر. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم راشدون اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو یہ جو فیلنگ ہے اس کو، تو آگے یہ کہتے ہیں کہ آسان نسخہ یہ ہے کہ صبح اور فجر کے بعد، شام کو مغرب کے بعد 20 منٹ نکال کر ایک ایسا کونا تلاش کریں جہاں دیوار ہو، 2-4 زانو ہو کر اپنی پشت کو دیوار کے ساتھ لگا لیں، یا کروٹ ٹیک نہ لگائیں تو بہت بہتر ہے. اور ایک جناب آپ کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، ان دا بیسٹ کیس پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہیں. تو ہمیں ارتھ ہونا، زمین کے ساتھ بیٹھنا آنا چاہیے. تو پاؤں کے نیچے دری قالین بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن زمین ہو تو اچھا ہے. تو جناب اس طرح یہ ہم اس مراقبے میں، تو آخر میں کنکلوڈنگ سیشن میں پارٹ میں اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بابوں کا اندازہ ہے کہ جب جنت میں انسان داخل ہوں گے یا جانے لگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر انسانوں کو کہیں گے کہ ارے انسانوں، وہ معصومیت اور وہ جو سادگی اور سمپلسٹی جو دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، وہ جو 2-3 سال تک ہمارے اندر رہی تھی، وہ مجھے واپس کر دو اور اندر چلے جاؤ. اور ہم سارے کہیں گے کہ سر اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تو بڑی مشکل سے بھی یہ کیا تھا اور بڑی چالاکی سے ہم نے کیا تھا، اور ہم تو معصومیت بیچتے رہے، انوسنس، وہ جو انوسنس تھی ہم تو بیچتے رہے، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس معصومیت، انوسنس کی تلاش میں اس روح کی تلاش کی ضرورت ہے. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ارے وہ انوسنس لے کر آؤ اپنے اندر. اس میں اگر کوئی اور کوتاہیاں وغیرہ ہو گئی ہیں تو اس میں آئیں گی ضرور، کیونکہ سب سے تنگ کرنے والی چیز وہ خیال ہے، جو وہ مائنڈ ہے. تو جناب اس پر ہم اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس روح کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ میں دیا گیا ہے. تو ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا اور میں کون ہوں، تو اس کے لیے یہ اس ریڈنگ کا تعلق برڈ ان ہینڈ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایفیکچویشن تھیوری کے ساتھ ہے. یعنی جو آدمی جتنا زیادہ اپنے آپ کو پہچان پائے گا اور جو جتنا زیادہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان پائے گا، اتنا اپنے خالق اور مالک کو جانے گا. اور اس کائنات کا خالق اور مالک ہی تو ہمارا سہارا ہے، وہی تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہمارا ملجا و ماوا ہے. وہی اول الاولین ہیں، وہی آخر الاخرین اور ذو القوت المتین ہے. یعنی سارے کے سارے دنیا کے لوگ مل جائیں اور کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. ساری دنیا کے لوگ مل کر نقصان پہنچانا چاہیں اور وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو سارے کام انہی کے ارادے سے ہوتے ہیں. تو اس ذات کو پہچاننا، یہ ہے وہ سوال کہ میں کون ہوں، کہ اس سوال کو جو جتنا زیادہ پائے گا اتنا زیادہ اس کو معلوم ہوتا چلا جائے گا. اور بقول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بغیر مقصد کے پیدا کر دیا.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے تو انسانوں اور جنوں کو اپنی عبودیت کے لیے بنایا کہ یہ مجھے پہچانے تو صحیح۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے غافل کر دیا، کہ تمہارا کریٹر کون ہے؟ ہاں جی، اس کو نہیں جانا۔ تو اس ریڈنگ کے ذریعے ہمیں بہت انٹرسٹنگ ایک دعوت فکر ملتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو بلڈ کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وزڈم اور دانائی دے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ۔